علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گویا کہ آج یہ ہمارا درس کا پہلا دن ہے جو طلبہ کرام عربی دوم اور عربی صوب میں ترجمہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے چند مبادیات اور ابتدائی باتیں اور قرآن کریم کا مختصر سا تعارف اور اس کے کچھ علوم آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ قرآن کریم کی فضیلتیں آپ نے بہت ساری سنی ہیں، تعلیم میں بھی فضائل قرآن مجید مکمل آپ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سنتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں اس وقت صرف فضیلت قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے اور اس کو اچھے انداز سے اچھی قرات سے پڑھنے پر ہی وہ فضیلتیں ہیں، یہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے۔ لیکن وہیں پر یہ بات بھی ہے کہ وہ ساری فضیلتیں اس وقت حاصل ہوگی، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو کہا گیا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ تو اس کا مطلب سیکھنے میں صرف تلاوت ہی نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں اس کا فہم اور اس کی تشریح اور تفسیر بھی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی بہت ساری فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں۔ سب سے بہترین آدمی قرآن کریم کے سیکھنے والے کو قرار دیا گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو قرآن کریم کو اچھے انداز سے پڑھتے ہیں اور اس کا علم رکھتے ہیں، اہل اللہ و خاصتہ انہیں کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی قرآن کریم کو سیکھنا شروع کر دیتا ہے، گویا وہ جنت کے راستے پر اپنے آپ کو ڈال دیا ہے، جنت کی راہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، کتابوں میں آپ نے پڑھی ہے۔ یہی وہ فضیلتیں ہیں جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے اندر قرآن کریم کا علم حاصل کرنے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کا شوق اس قدر پیدا ہوا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کریم کو انہوں نے پڑھ لیا اور اس کا علم حاصل کر لیا تو روزانہ ایک رات میں مکمل قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ کی عمر تو بہت لمبی ہوگی، آپ روزانہ جب عمر آپ کی بڑھ جائے گی تو پھر اس طرح آپ اس پر پابندی نہیں کر سکیں گے۔ آدمی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر روزانہ ایک قرآن کریم رات میں ختم کر لے، اس کی طاقت آدمی کے اندر نہیں ہوگا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ روزانہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک پارے کی تلاوت کرو، یعنی 30 دن میں ختم کرو۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں اے اللہ کے نبی، میرے اندر اور بھی طاقت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے 10 دن میں ختم کرو۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اور بھی میرے اندر طاقت ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 دن میں ختم کرو، اس سے کم میں تمہیں ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے بات آئے گی، یہیں سے علماء کرام نے بعد کے دور میں قرآن کریم کے 7 منزلیں بنائی گئی ہے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم کو 30 پاروں میں تقسیم بھی کیا گیا ہے۔ تو پہلی بات قرآن مجید کے فضائل ہے اور صحابہ کرام کا شوق اس علم کے حاصل کرنے میں۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا حیات الصحابہ میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ جو رات میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ رات میں ایک
روشن چراغ اور قندیلیں آسمان سے سائبان میں نیچے زمین کی طرف آ رہے ہیں۔ صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا واقعہ بیان فرمایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم قرآن کریم کی تلاوت ایسے ہی جاری رکھتے، اسے ایسے ہی پڑھتے رہتے، تو مدینے کے لوگ بھی اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو ایسی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ تلاوت کے اندر ایسا شوق کیسے پیدا ہوگا جبکہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے؟ کیا مسئلہ ہے کہ صحابہ کرام جب تلاوت کرتے تھے، اگر انہیں تیر بھی لگ جاتا، خون کے فوارے نکل جاتے، لیکن وہ قرآن کریم کی تلاوت کو نہیں چھوڑتے۔ مکے کے لوگ مشرکین اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو قرآن کریم کی تلاوت کو سننے سے روکا کرتے تھے۔ لوگ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس کر آتے تھے مکہ مکرمہ میں کہ کہیں یہ آیتیں اگر ان کے کانوں میں پڑ جائیں گی تو پھر یہ لوگ ضرور بالضرور اسلام کو قبول کر لیں گے، کیونکہ وہ قرآن کریم کو سمجھ جائیں گے اور اس کی آیتوں کا اثر ان کے دل پر پڑے گا اور وہ فوراً سے اسلام کو قبول کر لیں گے اور کفر و شرک اور بت پرستی کو چھوڑ دیں گے۔ تو قرآن کریم کا شوق تلاوت کا اور اس کے پڑھنے میں مزہ آنا اور اس کے ذریعے سے دل پر اثر ہونا اور اس کو سمجھ کر لوگ جو اسلام میں داخل ہوا کرتے تھے، وہ تبھی ہوگا جب کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ تلاوت کی فضیلتیں اور اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن ترجمہ قرآن کریم اور تفسیر کے طلباء ہیں تو اس لیے اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات جو اس وقت بیان کرنے کی ہے وہ ہے لفظ قرآن کی تحقیق، وجہ تسمیہ اور اصطلاحی تعریف۔ قرآن کا جو لفظ ہے، اس سلسلے میں علماء کرام کی مختلف رائے ہیں۔ قرآن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کا جو لفظ ہے یہ جامد لفظ ہے، یعنی کسی سے بنا ہوا نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید کا علم ہے، نام ہے۔ جیسے وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے، اس کتاب کا نام تورات ہے، اور جو کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی اس کتاب کا نام انجیل ہے۔ ایسے ہی جو کتاب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ بس بات اتنی ہی ہے۔ یہ بات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ دوسرے بعض حضرات ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا جو لفظ ہے یہ قرآن، یہ جامد نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے، نام نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے لفظ سے بنا ہوا ہے، مشتق ہے۔ اب یہ مشتق کس لفظ سے ہے تو اس میں بھی دو اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ قرأ سے مشتق ہے۔ قرأ کا معنی ہے قرأ یقرأ، پڑھنا، اسی سے قرآناً مصدر ہے، مصدر مجہول، یعنی وہ کتاب جو بار بار پڑھی جاتی ہے، جس کی خوب تلاوت کی جاتی ہے۔ تو قرآن کا معنی ہوئے وہ کتاب جو بار بار پڑھی جاتی ہے اور اس کی خوب تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس قرآن کا نام قرآن رکھا گیا ہے۔ اور دوسری رائے ہے کہ یہ قرآن کا جو لفظ ہے یہ مشتق ہے، بنا ہوا ہے قرانہ سے، اس کا مادہ ہے قاف را نون، اور اس کے معنی ہے ملنے کے، متصل ہونے کے۔ چونکہ قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں، جو مضامین ہیں، وہ مضامین ایک دوسرے سے باہم ملے ہوئے ہیں، باہم مربوط ہیں، اس کے اندر کسی قسم کا اختلاف اور تعارض نہیں ہے، اس لیے قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رائے یہی ہے۔ تو قرآن کریم کے لفظ کے سلسلے میں یہ تحقیقات ہے، اسے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ شریعت میں قرآن کس کو کہا جاتا ہے؟ تو قرآن کریم
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جس کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے ہیں اور جو تواتر کے ساتھ ہم تک منتقل ہوا ہے، یعنی جس کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے جو بھی اپنی طرف سے بیان کیا یعنی اپنے الفاظ کا استعمال کیا ہو اسے ہم احادیث کہتے ہیں، لیکن جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اتارے ہیں اسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب، دیگر انبیاء پر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں اس کے نام الگ ہیں، اور تواتر کے ساتھ یہ آئی ہوئی ہے ہم تک، کوئی شاذ قرتیں نہیں ہیں، اسے قرآن میں شامل نہیں کیا گیا، جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور سورہ ناس پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں، تیسرا ہمارا یہاں پر موضوع ہے ضرورت وحی اور وحی کی اقسام۔ ضرورت وحی یعنی اللہ تبارک و تعالی جو بات اپنی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے یا وحی کے جو طریقے ہیں ان طریقوں میں سے کسی طریقے کے ذریعے انبیاء پر نازل فرماتے ہیں، کوئی بات ان تک پہنچاتے ہیں، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ یعنی دیگر الفاظ میں آدمی کو مذہب کی کیا ضرورت ہے، آسمان سے دین لانے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی کے پاس آنکھیں ہیں اور کان ہیں، زبان ہے، ناک ہے، یعنی آدمی کے پاس حواس موجود ہے، اور اسی طرح آدمی کے پاس عقل بھی موجود ہے، وہ اچھی اور بری چیز کے درمیان تمیز کر سکتا ہے، تو پھر کسی اور غیر کی طرف سے اس کو رہنمائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سے لوگ جو مذہب کا انکار کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے۔ آدمی کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ انہی تین طریقوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو حواس کے ذریعے سے، حواس کا مطلب آدمی جیسے رنگ کو پہچانتا ہے کہ یہ کالا ہے یا گورا ہے، یہ لال ہے یا پیلا ہے آنکھ کے ذریعے سے۔ اسی طرح بدبو اور خوشبو کا آدمی کو علم ہوتا ہے ناک کے ذریعے سے۔ آدمی آواز کو سنتا ہے کان کے ذریعے سے۔ میٹھا ہونا، پھیکا ہونا، مرچ والا ہونا، نمکین ہونا، اس کو آدمی کا علم ہوتا ہے زبان کے ذریعے سے، چکھنے کے ذریعے سے۔ نرم ہے، ملائم ہے یا سخت ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، آدمی کو اس کا علم ہوتا ہے ہاتھ کے ذریعے سے، چھونے کے ذریعے سے۔ تو یہ حواس انہیں کہا جاتا ہے۔ تو جو ظاہری چیزیں ہیں آدمی کو اس کا علم تو حواس کے ذریعے سے ہو جاتا ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی ہے لیکن آدمی کو اس کا علم ہو جاتا ہے عقل کے ذریعے سے۔ تو علم کے لیے یہی کافی ہے، وحی کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آدمی کے لیے وحی کی بھی بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کو ایک موٹی سی مثال کے ذریعے سے سمجھیں آپ۔ جیسے زید ہے، آپ کو زید کے کالا ہونا، گورا ہونے کا علم ہو جائے گا حواس کے ذریعے سے۔ اور دوسری چیز ہے، آپ یہ بات کا بھی فیصلہ کر لیں گے کہ زید کے والدین موجود ہیں۔ آپ نے ان کے والدین کو دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اس بات کو یقین کے ساتھ کہیں گے کہ زید کے والدین موجود ہیں۔ کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں؟ عقل کے ذریعے سے، کیونکہ آدمی جو دنیا میں وجود میں آتا ہے اس کے جو ظاہری اسباب ہے وہ والدین ہی ہیں۔ والدین کے بغیر آدمی دنیا میں وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو آپ کی عقل نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کے والدین موجود ہیں، لیکن کچھ چیزیں اور بھی ہیں۔ زید کو کیوں پیدا کیا گیا؟ اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے ذمے کیا حقوق ہے، کیا فرائض ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اس کا علم آپ کو کیسے ہوگا؟ تو اس کا علم آپ کو نہ حواس کے ذریعے سے ہوگا نہ عقل کے ذریعے سے ہوگا، بلکہ اس کے لیے تو آپ کو وحی کی ضرورت ہے، خدا کے قانون کی ضرورت ہے، خدا کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اسی میں یہ بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ کی رہنمائی وہی اصل رہنمائی ہے، وہی اصل ہدایت ہے۔ تو وحی کی ضرورت آدمی کو پیش آتی ہے، اس کو ہم نے سمجھا ہے۔ اب یہ وحی کس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے پاس بھیجی جاتی ہے، اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہے،
تو اس کی کئی قسمیں ہیں، 3 بنیادی قسمیں ہیں۔ ایک ہے وحی قلبی، اور دوسری ہے وحی کلامی، اور تیسری ہے وحی ملکی۔ وحی قلبی کا مطلب ہے کہ دل پر کسی چیز کا الہام کرنا اور دل پر کسی کلام کا اتارنا۔ دوسری ہے وحی کلامی، یعنی کلام کے ذریعے سے، بات کے ذریعے سے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا ہے، اور ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کوہ طور پر اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کلام کیا ہے۔ تو یہ وحی کا دوسرا طریقہ ہو گیا۔ اور تیسرا طریقہ ہے وحی ملکی۔ ملک کہتے ہیں فرشتے کو، تو فرشتے کے ذریعے سے وحی کو اتارنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خاص پیغمبر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی کو لے کر آتے ہیں، تو یہ وحی ملکی ہوا۔ تو یہ وحی کی اقسام ہوئی ہے۔ قرآن کریم کو جو نازل کیا گیا ہے اس کے بھی یہی طریقے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی قرآن کریم نازل کیا جاتا قلب پر، یعنی کوئی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، اس کی شکلیں مختلف ہوا کرتی تھی، یعنی سلسلۃ الجرس، یعنی ایک گھنٹی کے بجنے کی آواز یا ایک مکھیوں کے بنبناہٹ کی آواز ایسے آیا کرتی تھی۔ یہ ایک تشبیہ ہے، جیسے آدمی، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، جیسے آدمی اگر مسلسل بات کرے تو آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اسکول کی گھنٹی مسلسل بجائی جا رہی ہو، ٹن 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 تیزی کے ساتھ بجائی جا رہی ہو۔ تو تسلسل کے ساتھ بات کرنا، تسلسل کے ساتھ وحی آنا، اس کو تشبیہ دے دی گئی ہے گھنٹی کی بجنے سے۔ ایسے ہی ایک دوسری وجہ تشبیہ جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو جہت کا اگر تعین نہ ہو کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے معلوم نہیں ہے، تو اس وقت آدمی کہتا ہے کہ یہ بجنے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی معلوم نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی جو کلام آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کی جہت نہیں معلوم ہوتی، کیونکہ اللہ کی کوئی جہت اور سمت نہیں ہے، اللہ کا کوئی رخ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب میں ہے، مشرق میں ہے، سامنے ہے یا پیچھے ہے۔ جہت اور مکان سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، تو اس کو تشبیہ دی گئی ہے سلسلۃ الجرس سے، گھنٹی کی بجنے کی آواز سے۔ تو یہ ایک وحی کا طریقہ ہوگا۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود کلام کا جو پیش آنا ہے، کلام کرنا ہے۔ تیسرا طریقہ جو ہے یہاں پر فرشتے کی شکل میں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام جو آتے وہ 2 طریقوں سے آتے۔ ایک تو یہ ہے انسانی شکل میں، اور دوسرے فرشتے ہی کی شکل میں، اپنی اصل حالت میں۔ جب انسان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے تو صحابہ کرام میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت دحیہ کلبی یہ بہت خوبصورت صحابی تھے، تو ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کلام اللہ کو پیش کرتے۔ یہ صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت آسان ہوا کرتی تھی۔ دوسری صورت ہے اپنی اصلی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کئی مقام پر اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے اجیاد نامی، وہاں پر اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مشاہدہ کیا ہے۔
تو یہ وحی کی جو صورتیں ہیں یہ ساری کی ساری قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے. اس کی بات یا تو وحی یعنی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے, یا پھر وہ کوئی پیغمبر بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. وہ برتر اور حکیم ہے. تو قرآن کریم کی اس آیت میں وحی کی ان ساری قسموں کو بیان کر دیا گیا ہے. اور بھی وحی کی شکلیں اور صورتیں ہیں, لیکن قرآن کریم کو نازل کرنے میں ان کو اختیار نہیں کیا گیا. جیسے رؤیا صادقہ ہے, سچے خواب ہیں, یہ بھی ایک وحی کا حصہ ہوتے ہیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے, تو یہ بھی ایک وحی کی شکل تھی, اس لیے انہوں نے اس کو پورا کیا ہے. ایسے ہی دل میں الہام کرنا, احادیث میں اس کے لیے الفاظ کا استعمال ہوا نفث فی الروح, تو یہ بھی ایک شکل ہے وحی کی. لیکن اس کے ذریعے سے احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. قرآن کریم ان طریقوں سے نازل نہیں کیا گیا ہے. تو یہ وحی کی ضرورت کیوں ہے اور وحی کی کیا اقسام ہیں آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اس کے بعد ہے نزول قرآن کے مراحل. قرآن مجید کو 3 مرحلوں میں نازل کیا گیا ہے. تنزیلات ثلاثہ 3 مرحلوں میں نازل کیا گیا ہے. سب سے پہلے قرآن مجید کو لوح محفوظ میں اتارا گیا ہے. جیسے قرآن کریم میں خود کہا گیا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ, بلکہ یہ تو ایک بلند و بالا قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں رکھا گیا ہے, اتارا گیا ہے. تو سب سے پہلا مرحلہ لوح محفوظ کا ہے, اور جو دوسرا مرحلہ ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید کو مکمل اتارا گیا. تیسرا مرحلہ ہے آسمان دنیا سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا تدریجاً نازل کیا گیا ہے. تو یہ 3 مرحلوں میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے. اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے سورتیں مکی اور مدنی آیتیں, خصوصیات اور اقسام. قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں وہ آپ سب جانتے ہی ہیں, 114 صورتیں ہیں. ان میں سے کچھ صورتیں مکی کہلاتی ہے اور کچھ صورتیں مدنی کہلاتی ہے. قرآن کریم کی جو مکی صورتیں ہیں وہ تقریباً 86 ہے, 86 ہے, اور جو مدنی آیتیں مدنی صورتیں ہیں وہ 28 ہیں. سورت کسے کہتے ہیں؟ سورت کے سلسلے میں اس کی لفظی تحقیق اور اس کے اصطلاحی معنی مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ سورت یہ سور البلد سے مشتق ہے. سور البلد سے اسے لیا گیا. سور البلد کہتے ہیں شہر کی 4 دیواری, قلعے جو بنائے جاتے ہیں پورے شہر کے اطراف میں, جو بڑی دیوار بنا دی جاتی ہے, اس کی جو فصیل بنا دی جاتی ہے, اسے کہا جاتا ہے سور البلد. اب اسے سورت بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن کریم کی ایک آیتوں کی تعداد کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے, اسی لیے اسے سورت کہا جاتا ہے. تو قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں اور جو جملے ہیں اس کے ایک مجموعے کو سورت کہا جاتا ہے. اصطلاح میں بھی اسے اس طرح کہا جا سکتا ہے. اب ہم سمجھیں کہ مکی صورتیں کسے کہا جاتا ہے اور مدنی صورتیں کسے کہا جاتا ہے. تو اس میں جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمانے نزول کے اعتبار سے ہے, وقت کے اعتبار سے ہے, جگہ کے اعتبار سے نہیں ہے.
یعنی اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے مکی کا مطلب ہے مکے میں جو نازل ہوئی، مدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو مدینے میں نازل ہوئی. نہیں، یہ جگہ کے اعتبار سے نہیں ہے، مکان کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ زمانے اور وقت کے اعتبار سے ہے. مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی، جو صورتیں نازل ہوئی، اسے مکی کہا جاتا ہے، اور جو زمانہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے. تو یہ مکی اور مدنی کی جو تقسیم ہے وہ وقت اور زمانے کے اعتبار سے ہے، جگہ کے اعتبار سے نہیں ہے. تو اگر کچھ آیتیں ایسی بھی ہو جو ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی لیکن اس وقت اللہ کے نبی مکے میں تھے ہوں یا مدینے سے باہر تھے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ان آیتوں کو مکی نہیں کہا جائے گا بلکہ اسے مدنی ہی کہا جائے گا، کیونکہ وہ آیتیں اور صورتیں ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہیں. تو یہ مکی اور مدنی کی تعریف ہے. مکی اور مدنی کی یہ جو تعیین ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے، بلکہ صحابہ کرام نے اور تابعین نے فرمائی ہے. اور اسی طرح اس کی جو خصوصیات ہے اس کے ذریعے سے بھی ہم پہچان سکتے ہیں کہ کون سی صورت مکی ہے اور کون سی صورت مدنی ہے. چونکہ جو آیت نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں اور جو آیت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے وہ جو لوگ مخاطب ہیں ان کے اعتبار سے نازل ہوئی ہے. مکہ مکرمہ میں چونکہ بت پرست لوگ ہیں، بت پرست قوم ہیں اور عربی زبان کے ماہر ہیں، بلاغت اور فصاحت کے اعلیٰ معیار پر ہیں، تو جو آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں وہ بت پرستی کا انکار کرنے والی، عقائد کو درست کرنے والی، اخلاق کو درست کرنے والی، اور اس کے اندر ادبی پہلو کا غلبہ، چھوٹی چھوٹی آیتیں اور فصاحت اور بلاغت کا اہتمام اور بہترین اسلوب اس کا، اور اسی طرح اس میں یا ایھا الناس، اے لوگوں کے الفاظ سے خطاب کیا جاتا. اور اسی طرح اس کے اندر وہ آیتیں جس میں کلا کا لفظ استعمال تقریباً 33 مرتبہ قرآن کریم میں ہوا ہے، تو جن صورتوں میں بھی لفظ کلا آیا ہے وہ آیتیں بھی مکی ہوتی ہے. قرآن کریم کے پہلے 15 پاروں میں کلا کا لفظ نہیں ہے، بعد کے 15 پاروں میں ہی کلا کا لفظ ہے. حجاج بن یوسف کو اس زمانے کی ایک بوڑھی عورت نے بد دعا دی تھی کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی مٹا دے جیسے لفظ کلا کو پہلے 15 پاروں سے مٹایا ہے. تو اس زمانے کی ایک بوڑھی عورتوں کے اندر بھی ایسا علم ہوا کرتا تھا. اور اسی طرح جو مدنی آیتیں ہیں اس کے پہچاننے کی بھی اسی طرح کی علامتیں ہیں. مدنی آیات میں چونکہ مدینہ منورہ میں اہل کتاب بھی ہے، وہاں پر یہودی بھی ہیں، تو اسی لیے وہاں پر اور سارے کے سارے ایمان والے ہیں، تو وہاں پر اہل کتاب سے، یہود اور نصارہ سے خطاب کیا جاتا ہے آیتوں میں، اور وہاں پر یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے سے لوگوں کو خطاب کیا جاتا ہے. تو یہ مدنی آیات ہیں، احکام کی آیتیں ہیں، اور اسی طرح جہاد وغیرہ کی جو آیتیں ہیں یہ ساری کی ساری جن میں مذکور ہے وہ مدنی صورتیں ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر ہی جو مخاطب تھے وہ اسی طرح کے معیار کے تھے. تو یہ چند علامتیں ہیں، مختصر طور پر اس کی خصوصیات آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے. اس کے بعد ایک تقسیم ہے صورتوں کی آیتوں کے اعتبار سے. آیتوں کے اعتبار سے جو صورتوں کی تقسیم ہے اسے آپ سمجھیں. 4 قسموں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. ایک ہے طوال، اور دوسرے ہیں مئین، اور تیسرے ہیں مثانی، اور چوتھے ہیں مفصلات. قرآن کریم کی وہ صورتیں
جو کافی بڑی ہیں، سورہ بقرہ سے سورہ توبہ تک کی، سورہ انفال کے ساتھ یہ صورتیں طوال کہلاتی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ صورتیں جن میں 100 آیتیں ہیں، مئین یہ مئتن سے ہے، مئتن کے معنی 100 کے ہیں، تو وہ صورتیں جن کے اندر 100 آیتیں ہوں یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ ہیں، ایسی صورتوں کو مئین کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ غافر تک، سورہ انفال سے سورہ غافر تک جو صورتیں ہیں انہیں مئین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد سے سورہ فتح تک، سورہ رعد سے سورہ فتح تک ان صورتوں کو مثانی کہا جاتا ہے۔ مثانی کا مطلب ہے جو بار بار پڑھی جائیں، تو ان صورتوں کو مثانی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے مفصلات، سورہ حجرات سے ختم تک جو صورتیں ہیں ان صورتوں کو مفصلات کہا جاتا ہے۔ اب ان مفصلات کے بارے میں آپ نے چھوٹی کتابوں میں بھی پڑھا ہے، ان مفصلات کو بھی پھر 3 میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسے جو آپ پڑھتے ہیں طوال مفصل اور اوساط مفصل اور اسی طرح قصار مفصل، یہ مفصلات کی پھر 3 تقسیم کی جاتی ہے۔ قرآن کریم کو نماز میں جو پڑھنے کی مسنون صورتیں ہیں وہاں پر یہ تفصیل آپ حضرات نے پڑھی ہوگی۔ اس میں ہے سورہ حجرات سے بروج تک، سورہ حجرات سے بروج تک، اور بعض میں ہے سورہ قاف سے بروج تک، جو صورتیں ہیں انہیں طوال کہا جاتا ہے۔ اور سورہ بروج سے سورہ بینہ تک جو صورتیں ہیں انہیں اوساط مفصل کہا جاتا ہے، اور سورہ بینہ سے ختم تک جو صورتیں ہیں انہیں قصار مفصل کہا جاتا ہے۔ تو یہ صورتوں کی ایک تقسیم ہوئی ہے۔ اسی طرح اور بھی ہے وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، وہ صورتیں جو سبحہ تسبیح جو ہے اس کے ذریعے سے شروع ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے بھی صورتوں کے نام رکھے گئے ہیں، اسے بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ بہرحال یہ صورتوں سے متعلق کچھ بنیادی باتیں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے آخری مرحلے میں، وہ ہے منزلیں۔ جیسے ابھی ابتدا میں آپ لوگوں کو ایک روایت سنائی گئی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ 7 دن میں قرآن کریم کو ختم کیا جائے۔ تو بعد کے دور میں قرآن کریم کو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ 7 دن میں ختم کرنے کے اعتبار سے کوئی اس میں معنی کی رعایت نہیں کی گئی ہے، اسے منزل کہا جاتا ہے، حزب کہا جاتا ہے، احزاب، منزلیں۔ تو اسے 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جسے 7 منزلوں کو آپ کہہ سکتے ہیں فمی بشو، فمی بشو۔ اس کے ذریعے سے منزلوں کو یاد رکھا جا سکتا ہے۔ فا سورہ فاتحہ سے پہلی منزل کی ابتدا ہوتی ہے، میم سورہ مائدہ سے دوسری منزل کی ابتدا ہوتی ہے، اور یا سورہ یونس سے تیسری منزل کی ابتدا ہوتی ہے، اور با بنی اسرائیل اس سے جو ہے 4تھی منزل کا آغاز ہوتا ہے، اور شین سورہ شعراء اس سے جو ہے 5ویں منزل، اور واو والصافات ہے اس سے منزل کا آغاز، اور قاف سورہ قاف ہے وہ، تو فمی بشوق۔ تو یہ 7 منزلیں ہو گئی ہے، اس کے ذریعے سے منزلوں کو یاد رکھا جا سکتا ہے۔ علماء کرام نے آسانی بیان کی ہے۔ اس کے بعد ہے پارے۔ جیسے کہا گیا تھا کہ 30 دن میں اگر کوئی قرآن مجید کو ختم کرنا چاہے تو ان کے لیے ایک آسان ترتیب ہے، روزانہ 1 پارہ ختم کرے۔ اس میں بھی کوئی معنی کی رعایت نہیں کی گئی ہے، ایسے ہی اس کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں تاکہ پڑھنے میں سہولت ہو۔ پارہ کہتے ہیں فارسی زبان میں ٹکڑے کو، پارہ 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 کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔
اسی سے پارے اس کی جمع ہے، اور اسی کو جز حصہ کہا جاتا ہے عربی میں اجزاء۔ یہ پاروں کے اعتبار سے ترتیب ہو گئی۔ اس کے بعد ہے رکوع۔ رکوع کی جو تقسیم ہوئی ہے، یہ رکوع کی تقسیم معنی کے لحاظ سے کی گئی، چونکہ عرب تو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مضمون کی ابتدا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے اور اس کا اختتام کہاں پر ہو رہا ہے، لیکن جو عجمی ہیں، عربی زبان نہیں جانتے ہیں، وہ نہیں سمجھ پائیں گے، تو ان کے لیے رکوع کا اہتمام کیا گیا۔ مشائخ بخارا نے، بخارا جو ایک علاقہ ہے، وہاں کے جو علماء کرام ہیں، انہوں نے قرآن کریم کو 540 رکوعات میں تقسیم کیا۔ 540 رکوع انہوں نے بنائے ہیں۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک میں تراویح کی ہر رکعت میں ایک رکوع کی تلاوت کرے گا تو اس کا قرآن 27ویں شب کو مکمل ہو جائے گا۔ ہر رکعت میں ایک ایک رکوع کی تلاوت کرنی ہے، تو اس ترتیب سے 27ویں شب کو ان کا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے بھی یہ 540 رکوعات ہے۔ رکوع یہاں تک پہنچنے کے بعد آدمی نماز میں رکوع کر سکتا ہے، ایک مضمون مکمل ہو گیا، اسی لیے اس کو رکوع کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آیات ہے۔ آیات کے سلسلے میں لفظی اعتبار سے اسے آیت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس جملے کو قرآن کریم کی سورتوں میں جو جملے ہیں، ان جملوں کو آیت کہا جاتا ہے۔ یہ تو ایک اصطلاحی معنی ہے جو عام ہے، لیکن اسے آیت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آیت کے لغوی جو معنی ہیں، ایک اس کے معنی ہے حروف کا مجموعہ، حروف کا مجموعہ۔ جیسے اہل عرب کہتے ہیں خرج القوم بآیاتہم، قوم کے سارے لوگ نکل گئے ہیں، روانہ ہو گئے ہیں، تو بآیاتہم یعنی سارے کے سارے نکل گئے ہیں۔ تو پورے جیسے حروف، جمع الحروف جو کہا گیا، چونکہ آیت میں بھی حروف کا پورا مجموعہ ہوتا ہے، حروف کے مجموعے سے ایک جملہ بنتا ہے، آیت بنتی ہے، اس لیے اسے آیت کہا جاتا ہے۔ دوسری بات جو یہاں پر بیان کی جاتی ہے، آیت کا مطلب جو عام ہے نشانی کو کہتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، چونکہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر نشانی ہے، دلیل ہے، علامت ہے۔ اس کے اندر جو اعجاز ہے، یہ ایک انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کا کلام ہی ہے۔ تو ایک ایک آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی ہونے کی دلیل ہے، نشانی ہے، اس لیے اس آیت کو آیت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں وہ جو مشہور ہے وہ یہی ہے کہ 6666 آیتیں ہیں۔ تو اعداد و شمار کے اعتبار سے مختلف ہے، کچھ علماء نے اس کے الگ الگ بھی جو ہے بیان کیے ہیں۔ آسان تفسیر و قرآن میں آیتوں کی جو تعداد بیان کی گئی ہے وہ 6323 ہے، 6323۔ تو یہ آیتوں کی تعداد کے اعتبار سے اور آیتوں کے سلسلے میں کچھ یہ وضاحت تھی۔ اور بھی قرآن کریم کے بہت سارے علوم ہیں، آپ حضرات کے سامنے ایک ایک جو اس کا علم ہے اس کے سلسلے میں ایک ایک محاضرہ پیش کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم کی تدوین کیسے ہوئی، کیسے اس کو جمع کیا گیا ہے، قرآن کریم میں جو اسباب نزول ہے، شان نزول ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، قرآن کریم کی جو قراءات ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور محکم اور متشابہ آیات ہے۔ قرآن کریم میں اس طرح کے بہت سارے مضامین ہیں جو وقتاً فوقتاً درس کے دوران انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے مستقل طور پر پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت یہ ایک تعارف کے طور پر اور کچھ جو ہے مختصر مضامین آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اسے آپ محفوظ رکھیں اور اسے اور بھی جو ہے آگے مطالعے میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔